نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ساتھ ساتھ ہم دعائیں ایڈ کرتے جا رہے ہیں نماز میں، جو ہم درود شریف کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اس میں 2 اور دعائیں آج بتا رہی ہوں. پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ایک ایک 2 کر کے کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو. اور یہ ساری مسنون دعائیں ہیں. مسنون کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبٹ تھی، مطلب وہ ان کی عادت تھی، وہ کر چکے ہیں. جیسے سنت ہے، جو عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور اسی طرح جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو وہ مسنون دعاؤں میں شامل ہو جاتی ہے. اور کوئی ایسا وقت، کوئی ایسی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا نہ مانگی ہو، کسی کام کے لیے، کسی بھی وقت کے لیے. ان ساری دعاؤں کو ہم اگر اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو ایک تو ہمارے سکون کا باعث ہے، اور دوسری وہ دعائیں اتنی کمپلیٹ اور اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تیسری بات یہ کہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی وسعت رکھی ہے کہ اس کو ہم اردو یا انگلش میں ہم بیان نہیں کر سکتے. وہ ایک ایک لفظ کا ایسے ایسے معنی نکلتے ہیں کہ اس سے ایک طرح سے اگر ہمیں معنی سمجھ جاتے ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ایسی دعا ہم نے مانگی ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی یہ 2 دعائیں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. آج سے انشاءاللہ آپ لوگ اس کو کوشش کریں کہ یاد کر لیں اور اپنی نمازوں میں اس کو شامل کر لیں، اپنے گھر کے برکت کے لیے اور رزق کی وسعت کے لیے. ایک دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے مالک، اے میرے رب، تو مجھے بخش دے، میرے لیے بخش دے میری ساری گناہ. اللہم اغفر لی، غفرہ کا مطلب ہوتا ہے بخشنا، ڈھانپنا، لی میرے لیے، ذنبی گناہوں کو، میرے گناہوں کو. ووسع لی فی داری، ووسع وسعت عطا کر، لی مجھے یا میرے لیے، فی میں، داری میرے گھر میں میرے لیے وسعت عطا کر. وبارک لی، بارک برکت عطا کر، لی میرے لیے، فی میں، رزقی میرے رزق میں برکت عطا کر. ایک ہی دعا ہے، روانی سے آپ پڑھیں گے اور مطلب سمجھ نہیں آ رہا ہوگا تو آپ ایسے ہی پڑھیں گے، لیکن جب آپ سوچ سمجھ کر اور مطلب معنی سمجھ کر جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس کے 3 حصے کر لیں گے اور اس کو اسی طرح پڑھیں گے نہیں، مانگ کے آپ مانگیں گے دعا کی طرح. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. بہت آسان ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے، مطلب سمجھ آ جائے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ کوشش میری ہوگی، میں شیئر بھی کروں گی انشاءاللہ گروپ میں. اللہم اغفر لی ذنبی، اے میرے مالک تو میرے سارے گناہ بخش دے، سب سے پہلے گناہوں کی بخشش. ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت دے دے، میرے گھر میں وسعت عطا کر. وسعت کا مطلب ہے ہر چیز کی فراوانی. وبارک لی فی رزقی، اور رزق کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عطا. اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے وہ سب کچھ رزق میں آتا ہے. رزق کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. وبارک لی فی رزقی، اور میرے مالک میرے رزق میں اضافہ کر، برکت ڈال دے. خوبصورت دعا ہے، اس کو اپنی نمازوں میں شامل کر لیں. ایک اور دعا اسی طرح رزق سے ریلیٹڈ، اللہم قنعنی بما رزقتنی. رزق تو ہم نے وسعت، اپنے گھر کی وسعت کی، اور رزق کے لیے ہم نے دعا مانگ لی. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے میرے مالک قنعنی، قناعت عطا کر،
جو مطلب میں خوش ہو جاؤں، مطلب میں صبر کر لوں جو مجھے عطا کیا گیا ہو، بیما اس کے جو رزقتنی، جو تم نے رزق دیا ہوا ہے اس میں قناعت ادا کروں، مطلب میں شکر ادا کروں، میں اور کی خواہش نہ کروں کہ یہ تو کم ہے، نہ شکری نہ کروں، مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے، قناعت ادا کر۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی، اوپر ہم نے رزق کی دعا مانگ لی، اس کی برکت کی دعا مانگ لی، اب ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی تو عطا کر میرے مالک، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، پھر ہم کہہ رہے ہیں جو عطا کر اس میں برکت ڈال، اگر کم بھی ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈلا ہوا ہو تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اس میں برکت ڈلے گی، ہم بھی کھائیں گے، ہم خود بھی یوز کریں گے، استعمال کریں گے، اور اس میں ہمارے سارے جو رشتہ دار ہوں گے اور جو ہمارے حقدار ہوں گے ان کا بھی حق اس میں زیادہ ہوتا رہے گا۔ تو برکت کی دعا ہر وقت ہر چیز کے لیے مانگا کرے۔ تو ہم نے دعا مانگ لی کہ رزق عطا کر اور پھر اس میں برکت ڈال، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو رزق عطا کر، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں برکت عطا کر، پھر ایک اور اس کے ساتھ کا پارٹ کیا ہے، وَاخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِّي بِخَيْرٍ، وَاخْلُفْ اس کے بدلے میں دے دے، علیہ اس کے اوپر، کل غائبۃ، کل ہر چیز، غائبۃ جو مجھ سے غائب ہو جائے، غائب کا مطلب ہے جو مجھ سے آپ لے لیں، جو مجھ سے چھن جائے، لی بخیر، اس کے بدلے میں مجھے کوئی اور بہتر عطا کر، جو بھی مجھ سے چلا جائے، جو بھی مجھ سے لے لے، یا جو میرے حصے میں نہ ہو اور مجھ سے غائب ہو جائیں، مجھ سے ختم ہو جائیں، چلا جائیں، اس کے بدلے میں میرے مالک تو مجھے بہترین عطا کر، بھی خیر، بہترین، اس میں بھلائی رکھ، اور اس کے بدلے میں وَاخْلُفْ عَلَيَّ، اور اس کے بدلے میں مجھے تو بہترین عطا کر، جو بھی تو مجھ سے لے لے یا جو مجھ سے چھن جائے، جو مجھ سے غائب ہو جائے، اس کے بدلے میں تو مجھے بہترین عطا کر۔ اس سے اور خوبصورت دعا کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ یہ دو دعائیں ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ یہ ایسی دعائیں ہیں نماز کے علاوہ جس وقت آپ کو لگے کہ آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے یا کچھ آپ کو بے برکتی لگ رہی ہے، فوراً یہ دونوں دعائیں آپ مانگ لیا کریں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ یاد کر لے اور ہر وقت اس کو پڑھ لیا کرے، ہر وقت نمازوں میں خاص کر اس کا اہتمام کیا کرے، کیونکہ نماز تو ایک ایسا موقع ہے کہ وہ ہماری ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے ہم کھڑے ہو کر اس سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی عظیم ہستی جو کہ ہمیں بلائیں اپنی ملاقات کے لیے، ہم خود نہیں جاتے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا ہے۔ جب کوئی کسی کو بلاتا ہے تو وہ اس کا مہمان ہوتا ہے، تو نمازوں میں یہ سوچ کیا کرے کہ آپ اس عظیم ہستی کے مہمان ہیں، اور وہ صرف دن میں ایک وقت نہیں، 5 دفعہ دعوت دیتا ہے، 5 دفعہ دن میں وہ بلاتا ہے۔ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو آپ کو دن میں 5 وقت دعوت دے، مہینے میں، سال میں ایک دفعہ دعوت دینا مشکل ہو جاتا ہے، اور آج کل کے دور میں، اور وہ رب ملاقات کے لیے اپنے بندے کو دن میں 5 وقت دعوت دیتا ہے کہ مجھ سے ملاقات کر لو، مجھے میرے بندے کی یاد آ رہی ہے، میری طرف آؤ، مجھ سے رجوع کر لو، مجھ سے مانگو، مجھ سے ملاقات کر لو، میری مہمانی میں آ جاؤ، میں دعوت دے رہا ہوں۔ اذان کیا ہے؟ یہ دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بڑے بادشاہ کی طرف سے دعوت ہے آپ کے لیے، اس کو غور سے سنا کریں، اذان کے کلمات کو غور سے سنا کریں، اس کا جواب دیا کریں۔ جو ہمیں دعوت دیتا ہے کیا ہم اس کو ایسے ہی اگنور کر دیتے ہیں؟ دعوت دینے کے لیے کسی کا اگر فون آتا ہے، کسی کی کوئی انویٹیشن آتی ہے، کوئی کارڈ آتا ہے، کیا ہم اس کو ایسے ہی اگنور کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ نہیں، وہ دنیا کے بندے ہیں، لیکن ہم خاص دعوت نامہ خاص طور پر ہم رکھتے ہیں، جس کا فون آتا ہے ہم اس کو جواب دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایسی ہستی ہے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتی تو ہمیں لگتا ہے بس یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، سمجھے اس بات کو،
اس خاص دعوت کو سمجھیں، اذان کے کلمات کا جواب دیا کریں، اذان جس وقت شروع ہو جائے اس وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اس کے کلمات سنا کریں، کلمات سن کے جیسے ہی وہ کلمات ادا ہوتے ہیں آپ بھی اسی طرح بول دیا کریں، جب اذان ختم ہو جائیں کلمہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، وہ قبولیت کے درجے تک پہنچے گی، کیونکہ یہ خاص بادشاہ کی طرف سے دعوت نامہ ہوتا ہے، دن میں 5 وقت وہ بلاتا ہے، تو اس کو عام نہ سمجھے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی ہے اس کو خاص سمجھا کرے، یہ خاص مہمان نوازی ہے، تو وہ اس بادشاہ کے ہم مہمان ہوتے ہیں 5 وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی تیاری کے ساتھ جایا کریں، جیسے آپ کو کسی خاص بادشاہ کی طرف سے دعوت نامہ آیا ہے، آپ کسی خاص دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، اس دربار کے مطابق اپنے آپ کو سجا کے پیش کیا کریں، نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ایسے ہی کہ جیسے آپ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، اس سے رجوع کر رہے ہیں، اس سے التجائے کر رہے ہیں، اور پھر جب بادشاہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ چلو یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی کسی افسر کا آپ سوچ لیں، کسی افسر سے ملنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کی کوشش ہوتی ہے میں اپنی یہ درخواست بھی لے جاؤں، میں یہ بھی کہہ دوں، میں یہ بھی کہہ دوں، میں یہ بھی کہہ دوں، موقع مل رہا ہے ملنے کا تو میں یہ بھی کہہ دوں، تو یہ پورے کائنات کا بادشاہ دن میں 5 ہم نہیں جاتے خود سے، وہ بلاتا ہے کہ میرے بندے آؤ میری طرف، میں سن رہا ہوں، بولو، مانگو، میں ہر چیز دینے کو تیار ہوں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو اس ملاقات کو ایسے عام نہیں سمجھنا چاہیے، خاص تیاری کے ساتھ، خاص آپ کی جگہ پاک صاف ہو، ایسی جگہ ہو جہاں آپ کو ارد گرد اور کچھ نظر نہ آئے، جتنے زیادہ دنیاوی میٹیریلز کے سامنے آپ نماز پڑھیں گے آپ خشوع خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، آپ ڈائیورٹڈ ہوں گے، ایسی جگہ جہاں پہ اور کچھ نہ ہو، بس صرف آپ ہو اور آپ کا رب ہو، اور یہ سوچے کہ آپ اپنے بادشاہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اور پھر پہلے یہ نماز کیا ہے، شروع میں جتنا کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ ساری حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کلام اتارا ہوا ہے اس کی ہم تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اینڈ پہ جس نبی کے ذریعے سے، جس پاک ہستی کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہم تک پہنچا ہے اس پر ہم درود بھیجتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ پھر اس کے بعد مانگو میرے بندے جو کچھ تم نے مانگا ہے، تو کوشش کیا کرے کہ اس درود شریف کے بعد ہم جتنی دعائیں ہوتی ہے وہ اس وقت ہم مانگا کریں، تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے، اس میں کوشش کیا کرے کہ جیسی جہاں جہاں آپ کو مسئلہ ہو اس مسئلے سے ریلیٹڈ، اگر میں نے کچھ دعائیں نہیں بھی بتائیں تو جہاں آپ کو جہاں جو مسئلہ آ رہا ہو، دنیاوی ہو، آپ کے اپنی ذات سے ریلیٹڈ کوئی ہو، کوئی ٹینشن ہو، اس سے ریلیٹڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں سرچ کرے اور اس کو لے کے آئیں اپنی نمازوں میں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ کہ کیسے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے، کیسے آپ کو راستے نہیں ملتے، تو یہ اسی طرح ایسے ہی نماز میں آج کی یہ 2 خوبصورت دعائیں اپنی نمازوں میں اس کو شامل کر لے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، آمین یا رب العالمین، اور دعا بھی کیا کرے کہ یا اللہ میری نماز کو خوبصورت بنائیں، نماز اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ ہے، اور نماز کے ذریعے ہم وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو چاہتا ہے، تو کوشش کیا کرے کہ اپنے وضو اور اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں، پھر انشاءاللہ آگے راستے خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف کھلتے جائیں گے، اور جیسے میں نے سورہ عنکبوت کی آخری آیت بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو بندے میری طرف آنے میں کوشش کریں گے، میرے راستوں کی طرف، اس کی خواہش ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے اس پر ہم چلے، میری طرف آنے کی کوشش کریں گے، ان کو میں ضرور لنہدینہم، اس کی میں ضرور رہنمائی کروں گا اپنے راستوں کی طرف جو کہ ہدایت کا راستے ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محسنین کہا ہوا ہے کہ اور میں تو ساتھ ہی ہوں، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، میں تو محسنین کے ساتھ ہی ہوں، محسنین کو تو میں کبھی اکیلا چھوڑتا ہی نہیں ہوں، تو کوشش کیا کرے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں،
صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.